بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کشطت. پچھلے ہفتے درس نہیں ہو سکا تھا, کچھ مصروفیت تھی. سورہ والشمس کا ترجمہ چل رہا تھا. اذا الشمس کورت, اس سورت کا ترجمہ بیان ہو رہا تھا. وما صاحبکم بمجنون. مطاع ثم امین. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صفت بیان ہو رہی تھی کہ اس قرآن کو جو نازل کرنے والے ہیں, یعنی جو لے کر آنے والے ہیں, ذی قوت عند ذی العرش مکین, بہت طاقتور ہیں اور اپنے رب کے پاس, عرش والے کے پاس ان کا ایک مقام ہے, مرتبہ ہے. مطاع, ان کی بات سنی جاتی ہے. ثم, وہاں. ثم کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ثم, یہ ثم نہیں ہے بلکہ یہ ہے ثم. ان کی بات سنی جاتی ہے وہاں پر. وہاں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں. دوسرے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں. امین, امانت دار ہیں. وما صاحبکم بمجنون, اور تمہارے ساتھی. صاحب, صاحب کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے. صحبت کہتے ہیں نا, صحبت, کسی بزرگ کی صحبت اٹھائی, یعنی ان کے ساتھ رہتا ہے کوئی انسان, تو یہ اسی سے نکلا ہے لفظ. وما صاحبکم, اور نہیں ہے تمہارے ساتھی. بمجنون, با تاکید کے لیے ہے. مجنون, مجنون یعنی تمہارے ساتھی بھی دیوانے اور مجنون نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس رہتے ہیں وہ بھی دیوانے اور مجنون نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ, اور البتہ تحقیق دیکھا ہے. رآ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس جبریل کو, جو فرشتے ہیں نا جو وحی لے کر آتے ہیں, ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. بالافق المبین, افق کنارے کو کہتے ہیں, یہ لفظ پہلے آ چکا ہے. المبین, واضح کنارہ. آسمان کے کنارے پر, واضح کنارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا ہے. وما ہوا علی الغیب بضنین. یہ صرف ترجمہ کر رہا ہوں, ابھی تفسیر. آواز گونج نہیں رہی کافی زیادہ؟ نہیں, کم نہیں کریں, آواز آ رہی ہے سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ یہ شاید پنکھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے شور. اگر آپ اوپر کے پنکھے چلا دیں, یہ بند, ہاں اچھا. وما ہوا علی الغیب بضنین. وما ہوا, اور نہیں ہے وہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی الغیب, غیب کی باتوں پر. بضنین, یہ بات و زائدہ ہے. ظنین کا معنی ہوتا ہے بخیل. ظنین کسے کہتے ہیں؟ بخیل کو. بخیل کسے کہتے ہیں بھائی؟ کنجوس کو کہتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ بخیل کسے کہتے ہیں؟ کنجوس کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل. تفسیر میں بتاؤں گا میں اس کی کیا وہ ہے. وما ہوا, اور نہیں ہے یہ قرآن. بقول شیطان, با ہمیشہ یہاں زائد آتا ہے. ما جو نفی کے لیے آتی ہے نا, اس کے بعد جب با آئے گا تو وہ با کے کوئی خاص مطلب نہیں ہوتے. وما ہوا بقول شیطان, اور نہیں ہے یہ شیطان کا قول. رجیم, جو مردود ہے. رجیم کسے کہتے ہیں؟ یہ تو پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے نا رجیم. دیکھو رجیم نکلا ہے رجم سے. رجم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ پتھر مارنا. رجم کرتے ہیں نا, شادی شدہ آدمی جو زنا کر لے اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ رجم, پتھر مارتے ہیں. تو جس کو پتھر مارا جاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. آپ کسی کو اپنی محفل سے نکالیں تو دو طریقے ہوتے ہیں نکالنے کے. ایک ہی ہوتا ہے کہ بھائی مجھے ذرا کام ہے, آپ تشریف لے جائیں. ایک ہوتا ہے آپ اس کو زبردستی کان سے پکڑ کے. ایک ہوتا ہے نہیں جا رہا تو اٹھا کے پتھر ماریں اس کو.
تو یہ یعنی بہت ذلیل اور رسوا کر کے کسی کو اپنی محفل سے نکال دینا. تو شیطان رجیم اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو بہت رسوا کر کے اپنی مجلس سے نکالا ہے اور اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. تبھی رجیم کا مطلب کیا جاتا ہے مردود, یعنی رد کر دیا گیا اسے. ٹھیک ہے نا, یہ لفظ یاد رہے گا نا, رجم سے نکلا ہے رجیم, رد کر دیا, اس کو دھتکار دیا. جیسے کسی کو پتھر سے مار کے ہم بھگاتے ہیں تو اس کو دھتکار کے نکال دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا بھائی دھتکارو تو نہیں ہمیں, تو یہ مطلب ہے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم, اور نہیں ہے یہ قرآن شیطان کا قول, ایسا شیطان جو کہ خود ہی مردود ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تذهبون کہاں سے ہے؟ ذہبہ کا معنی جانا. ذہبہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ زور سے کہتے ہیں جانا. جانا پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ گو. ذہبہ جانا, تذہبون تضربون کی طرح. فَأَيْنَ, اینا کا مطلب کہہ رہے بڑی بڑی آنکھوں والا, کہہ رہے اینا کا مطلب ہے بڑی بڑی. یہ آئینہ نہیں ہے جو حور آئینہ ہوتا ہے, یہ اینا. اینا کا مطلب من اینا انتا, آپ نے عربی میں سنا نہیں ہے اینا کہاں, بین اینا کہاں سے ہو تم. اینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہاں. اینا کسے کہتے ہیں؟ کہاں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, پس کہاں جا رہے ہو تم. اینا تذہبون, تم کہاں جا رہے ہو. ان ہوا الا, نہیں ہے یہ قرآن. ان میں نے بتایا تھا نفی کے لیے بھی آتا ہے. ان ہوا الا, نہیں ہے یہ قرآن مگر صرف ذکر للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے نصیحت. لمن شاء, اس شخص کے لیے, شاء منکم, جو چاہے تم میں سے. ویسے تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے, لیکن حقیقت میں کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے. شاء, شاء کا لفظ انشاءاللہ کہتے ہیں نا ہم, انشاء اللہ, اگر چاہا اللہ نے. تو شاء کا مطلب کیا ہوا؟ چاہا. لمن شاء, اس شخص کے لیے جس نے چاہا, منکم تم میں سے. کیا چاہا؟ ان یستقیم, ان کا معنی کہ, یستقیم سیدھا چلے وہ. بھائی صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سیدھے راستے کو. تو یستقیم کا معنی جو سیدھا چلے, یعنی یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا چلے. جو آدمی صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ قرآن مجید نصیحت ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وما تشاؤون, اور تم نہیں چاہتے ہو, تم نہیں چاہتے, یعنی تم اگر سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو تم نہیں چاہ سکتے, الا مگر صرف اس صورت میں, ان یشاء اللہ, کہ اللہ بھی چاہے. رب العالمین, جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی تم بھی اسی وقت چاہو گے جب اللہ چاہے گا. تفسیر میں اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا. تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے. یہاں ایک مشکل لفظ آیا تھا کشیطت, یہ لفظ چونکہ ایک بالکل نیا ہے, تو عربی میں کشت کہتے ہیں. کشت جو ہے نا عربی میں کھال اتارنا, کسی جانور کی کھال جب اتارتے ہیں نا, کھال اتارتے ہوئے اسے کھینچتے ہیں چمڑے کو. تو آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چمڑے سے تشبیہ دی ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, یہ جو قرآن کی آیت ہے اوپر گزری ہے, آیت نمبر 11. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, جب آسمان کو کھینچ لیا جائے گا. اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ کھینچ لیا جائے گا. یعنی گویا آسمان ایک چمڑے کی طرح چپکا ہوا ہے اور اس کو اللہ ایسے ادھیڑ دیں گے. آسمان کو, آسمان کی چھت جو ہے نا وہ ادھیڑ کر نکال دی جائے گی. یہ بتانے کے لیے کہ آسمان اتنا مضبوط ہے, جیسے کھال جسم سے چپکی ہوئی ہوتی ہے, اس کو نکالنا آسان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں تشبیہ دے رہے ہیں کہ آسمان اتنا مضبوط ہے کہ اس کا ٹوٹنا آسان نہیں ہے. ظاہر ہے اتنے بڑے نظام کو اس نے سمیٹا ہوا ہے آسمان نے, لیکن اللہ ایسے اتاریں گے جیسے تم کھال کھینچ کے اتار دیتے ہو. تو ایسے آسمان کو اس کی اصل جگہ سے اکھیڑ کر ہٹا دیا جائے گا, ختم کر دیا. کیا کریں گے؟ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, جب آسمان کو اکھیڑ دیا جائے گا.
یہ تو اذا الشمس کوورت تھی. اس کی تفسیر فضیلت میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قیامت کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا ہو, آنکھوں سے دیکھنا ہو, وہ اذا الشمس کوورت اور اذا السماء انشقت کو پڑھا کرے, کیونکہ اس میں قیامت کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ گویا قیامت بالکل آپ کے سامنے ہو جاتی ہے. اس کی تفسیر اذا الشمس کوورت جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, واذا النجوم انکدرت جب ستارے جھڑ پڑیں گے, واذا الجبال سیرت جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے, واذا العشار عطلت, عشار کسے کہتے ہیں؟ 10 ماہ کی گابن اونٹنی, عشر سے نکلا ہے. عطلت جب وہ آزاد چھوڑ دی جائیں گی, یعنی اتنی قیمتی اونٹنیوں کی بھی لوگ فکر نہیں کریں گے. بتانا یہ مقصد ہے کہ جب یہ زلزلہ قیامت کا برپا ہوگا اس زمین پر اور آسمان اور زمین میں یہ تباہی آئے گی, تو لوگوں کو کسی کی طرف توجہ نہیں ہوگی. یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ اپنے قیمتی مال کو چھوڑ دیں گے. سب سے زیادہ دنیا میں محبت ماں کو ہوتی ہے اپنے دودھ پیتے بچے سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, جو حمل والی عورت ہے اپنے حمل کو گرا دے گی خوف سے. اور وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ, اور دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. بچہ جب ماں سے دودھ پیتا ہے تو ماں کے دل میں اس کی بڑی محبت اور شفقت ہوتی ہے, تو وہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی, اسے بھی پھینک دے گی. وہ ایسا سخت عالم ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جب جنگلی درندے جمع کر دیے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جو جنگل میں رہنے والے جانور ہیں ان کو شہر سے بہت زیادہ وحشت ہوتی ہے, تبھی ان کو وحشی جانور کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے مانوس نہیں ہوتے. تو لیکن وہ بھی جمع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا, آگ لگ جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جب نفوس یعنی نفس یعنی لوگوں کو زوجت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. زوجہ کسے کہتے ہیں؟ زوج اور زوجہ, مرد اور عورت کو کہا جاتا ہے نا زوج اور زوجہ, کیونکہ 2 میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, ایک شوہر ایک بیوی. ایک جوڑے کو, کمپلیٹ جوڑے کو کیا کہا جاتا ہے؟ زوج زوجہ. تو زوجت اس سے یاد رکھیں آپ, جب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے, ایک کامیاب اور ایک ناکام لوگ. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, جب پوچھا جائے گا زندہ دفن کی ہوئی بچی سے, زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, بتا کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا. بتایا جائے کہ کس جرم میں اس بچی کو قتل کیا گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی بچی کو بھی عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے اور بتائیں گے تجھ پر ظلم کس نے کیا. یعنی ایسا انصاف کا عالم ہوگا کہ جس پر ظلم ہوا بسا اوقات اسے علم نہیں ہوتا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے بھی باور کرائیں گے کہ تم پر ظلم ہوا تھا, بتاؤ تم نے کس سے انتقام لینا ہے, اور یہ ہے تمہارا ظالم, یہ ہے تمہارا ظالم باپ جس نے تمہیں بچپن میں دفن کر دیا تھا, اس سے انتقام لیا جائے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جب صحیفوں کو, اعمال ناموں کو, نشر کا معنی ہوتا ہے نشر نہیں ہوتا, نشر و اشاعت, شعبہ مشہور ہے نا, شعبہ نشر و اشاعت, تو نشرت پھیلا دیے جائیں گے. ہر شخص کے اعمال نامے اس طرح سے اس کے سامنے اس کی فائلیں کھول کے ڈال دی جائیں گی. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, جب آسمان کو اکھیڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ, جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جنت کو قریب لایا جائے گا, نیک لوگوں کے قریب لایا جائے گا جنت کو. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ, تو جان لے گا ہر وہ نفس جو بھی اس نے آگے حاضر کیا ہوگا. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ, خنس کہتے ہیں ان ستاروں کو جو سفر کرتے کرتے پیچھے مڑ جاتے ہیں. آسمان میں کچھ ستارے ہیں جو گھومتے ہیں نا, تو اس کو مڑنے سے تعبیر کیا ہے. ان ستاروں کی قسم. الجوار, جاریہ, جرا کا مطلب ہوتا ہے چلنا. اصل میں یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا ہے, لیکن ہر دفعہ آپ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے نا. الجوار, یہ بھی بتاتا ہوں. مائے جاری نہیں سنا آپ نے؟ جاری, چلنے والا. جاری کسے کہتے ہیں؟ چلنے والا. تو اس میں یا کو حذف کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ جار. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے الف لام لگا دو عربی میں, الجار. ٹھیک ہے, اور اس کی جمع آتی ہے الجوار. اب آیا سمجھ میں کہاں سے نکلا یہ لفظ؟ جیسے مسجد کی جمع مساجد, تو جاری کی جمع جواری. ٹھیک ہے نا,
زارب کی جمع زوارب، مسجد کی جمع مساجد، تو جاری کی جمع جواری. یہ ایک اردو میں ہوتا ہے جواری، وہ جوئے کھیلنے والے کو کہتے ہیں. یہ جیم کے پیش کے ساتھ نہیں، یہ جیم کے زبر کے ساتھ ہے، الجوار. تو جمع کا صیغہ ہے یہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ الجوار، جو ستارے چلتے ہیں. الکنس، کنس کا معنی غائب ہونے والے، چلتے چلتے ایک دم غائب ہو جاتے ہیں. واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ پھیل جائے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے. انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو، کیونکہ یہ جو آیتیں جب سنتے تھے نا، جیسے اذا الشمس کورت انہوں نے سنی، تو ان کے دل بہت متاثر ہوتے تھے اس سے. وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں، نہ کبھی انہوں نے کبھی کچھ لکھا ہے، تو یہ اتنا خوبصورت کلام پیش کیسے کرتے ہیں. کبھی الزام لگاتے تھے کہ یہ چھپ چھپ کے کسی سے پڑھ رہے ہیں. تو جب تفتیش ہوئی بھائی کس سے پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے جو پڑھانے والا ہو، کیونکہ آپ پر جو ایمان لانے والے تھے وہ تو ایسے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پڑھتے ہوں، ان کو تو سب جانتے تھے کہ یہ پڑھاتے نہیں ہیں. تو بعض پھر یہ کہتے تھے کہ کسی ایک شخص کا نام لیا کہ یہ اس سے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ اننون آدمی تھا، اسے لوگ جانتے نہیں تھے. جب اس کی تفتیش کی تو پتہ چلا کہ وہ عجمی ہے، وہ عربی ہے ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ تم جس شخص کو ان کا استاذ کہتے ہو اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن کس میں نازل ہو رہا ہے؟ عربی میں نازل ہو رہا ہے، اور فصیح عربی میں نازل ہو رہا ہے. فصیح عربی میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ عجمی نے تھوڑی سی عربی کہیں سے سیکھ لی ہو. تو بھائی غیر ملکی جب آپ کی زبان اگر سیکھ بھی لیتا ہے تو پہلی بات اسے وہ سکھائے گا ان لوگوں کو جو یہ زبان نہیں جانتے، ان کو تھوڑی سکھائے گا جو پہلے سے جانتے ہیں. اور پھر سکھائے گا تو اتنی فصیح زبان کہ تمہیں یہ اشکال ہونے لگے گا کہ ہم ایسا کلام نہیں پیش کر سکتے، اور یہ اس سے عجمی سے سیکھ کے ایسا کلام پیش کر رہے ہیں. تو یہ یعنی یہ بالکل خلاف عقل بات ہے. تو پھر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو کلام لانے والا ہے نا، کیونکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ لوگوں پہ جنات آتے ہیں، جادو آتے ہیں، تو وہ کچھ عجیب عجیب سی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ ان پر بھی کوئی جن جادو کا اثر ہے، اور شیطان جو ہے نا، شیطان یہ کلام لاتا ہے اور ان کے دل پر القاء کرتا ہے، اور پھر یہ زبان پر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض دفعہ کسی پہ جن چڑھا ہوتا ہے تو وہ عجیب عجیب باتیں ادھر ادھر کی ہانپنا شروع کر دیتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ نہیں بول رہا بلکہ یہ جن بول رہا ہے. ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے سامنے کوئی شخص اپنے بچے کو لے کر آیا اور کہا کہ اس پہ جن چڑھا ہوا اتر نہیں رہا. تو استاذ اس کو کمرے میں لے کر گیا، اس کے لگانا شروع کی دھنائی. وہ سمجھتے تھے ڈرامے بازی ہے، کوئی جن ون نہیں ہے اس کے اوپر. تو اب باپ نے بھی طرز کھایا، بھائی میرے بیٹے کو کیوں مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے کو نہیں لگ رہا، یہ جن کو لگ رہا ہے، کیونکہ اس پہ جن چڑھا ہوا ہے نا. جب جس پہ جن چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سب چیزیں کس کو لگ رہی ہوتی ہیں؟ جن کو لگ رہی ہوتی ہے. باتیں چونکہ جن کر رہا ہے، وہ بچہ کہتا تھا میں بات نہیں کر رہا، یہ جن بات کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر جن بات کر رہا ہے تو ٹھگائی بھی کس کی ہوگی؟ جن کی ہوگی. اب جب زیادہ لگی ہے نا اس کو، تو پھر وہ بچہ کہتا ہے یہ اللہ کی قسم مجھے لگ رہا ہے، یہ جن کو نہیں لگ رہا. وہ کہہ رہے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جن ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے لگ رہا ہے یہ جن کو نہیں لگ رہا. وہ مارے جا رہے تھے استاذ ہمارے، ٹھگائی لگا، ان کو پتا تھا ڈرامے بازی کر رہا ہے یہ. تو وہ کہہ رہا تھا نہیں جن کو لگ رہا ہے، جن کو. کہہ رہے نہیں تجھے، وہ کہہ رہے مجھے لگ رہا ہے، وہ کہہ رہے نہیں جن کو لگ رہا ہے. تو کافی مار کے نا تاکہ آئندہ یہ شرارت نہ کرے. پھر اس کو جب ٹھیک ہو گیا، اس سے پوچھا بتا بھائی صاف صاف مسئلہ کیا ہے. اچھا وہ جو جن آیا ہوا تھا نا اس کے اوپر، وہ عربی بھی بولتا تھا. اس سے گھر والوں کو اور یقین ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ واقعتاً جن ہے، کیونکہ ہمارا بچہ تو عربی نہیں جانتا، یہ عربی بھی بول رہا ہے، ایسے ہادہ وادہ کر کے باتیں کر رہا ہے، اور تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو واقعی جن ہے اس کے اوپر. اچھا جی جن مطالبہ کیا کرتا ہے؟ جن کہتا ہے فلاں گھر میں لے کے جاؤ مجھے. فلاں گھر جائے گا تو وہاں جا کے جن اتر جائے گا. تو اب یہ بار بار اس کو کسی کے گھر بار بار لے کے جاتے، اور پھر اتر جاتا، واپس لاتے تو پھر چڑھ جاتا. تو جب اس کی اچھی خاصی دھنائی ہوئی ہے، بار بار کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے جن کو نہیں لگ رہا، تو مارنے کے بعد پھر ہمارے استاد اس کو کنارے پر لے کر بولے تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، جس گھر میں مجھے لے کے جاتے ہیں نا، جو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، وہاں وہ لڑکی رہتی ہے.
واپس لاتے ہیں تو اپنے اوپر جن چڑھا لیتا ہوں میں تاکہ مجھے بار بار وہاں لے کے جائیں یہ. اچھا بھائی, تو انہوں نے کہا یہ عربی تو عربی کیسے بولتا ہے؟ اس نے کہا فضائل اعمال سے میں نے عربی میں حدیثیں یاد کی ہیں. فضائل اعمال سے میں نے کئی دن محنت کر کے کچھ رٹا لگا کے جو ہے نا کچھ حدیثیں یاد کی ہیں, اور وہ میں بولتا ہوں تو یہ حیران ہوتے ہیں, یار یہ نہیں ہو سکتا, یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے. تو ایسے ایسے شرارتی لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کلام زبان سے نکال رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہو نہیں سکتا, یا تو انہوں نے کسی سے سیکھا ہے. تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہاں تو کوئی استاذ نہیں ہے جن کے سامنے نبی کبھی بیٹھے ہوں, اور اگر سیکھا بھی ہوتا تو پہلے رائٹر بنتے, چھوٹی موٹی کتابیں ہوتی, پھر بڑی بڑی تصنیفات ہوتی, پھر ایسا کلام کرتے جو لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتا. ان کا کلام تو اچانک انہوں نے کہنا شروع کر دیا, 40 سال تمہارے ساتھ رہے ہیں, وما تخطہ بیمینک, ان کے ہاتھ نے کبھی ایک لکیر نہیں کھینچی ہے, کبھی الف نہیں لکھا. تو جس نے کبھی الف با نہ لکھا ہو اچانک اتنا بڑا رائٹر اور اتنی زبردست کلام کیسے پیش کر سکتا ہے وہ؟ تو پھر دوسرا الزام وہ یہ لگاتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے انہوں نے سیکھا تو نہیں ہے کہیں سے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان پر کوئی جن ون آتا ہے, شیطان آتا ہے اور وہ بولنا شروع کر دیتا ہے, تو یہ عجیب عجیب کلام ان کی زبان سے نکل رہا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بھائی ان پر جو کلام لانے والا ہے وہ فرشتہ ہے, جن نہیں ہے, کیونکہ جنات جو کلام لے کر آتے ہیں وہ اول پھول ہوتا ہے, ویسا نصیحت والا منظم کلام نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی واقعتاً کسی پہ جن آیا ہو تو کیسی اول پھول بول رہا ہوتا ہے وہ, اس کا کام ہوتا ہے الزام لگانا. جن کسی پر آئے نا تو لوگ جن سے پوچھتے ہیں تمہیں کس نے بھیجا, بہو سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا ساس نے, یہ حقیقت بتا رہا ہوں, وہ فوراً الزام کس پہ ڈال دے گا؟ ساس پہ یا جٹھانی پہ ڈال دے گا. تو یہ جنات جھوٹ بولتے ہیں, یہ کبھی شائستہ کلام نہیں کرتے, کبھی لوگوں کو جوڑنے کی بات نہیں کرتے. اور اگر جن کسی کو کہہ بھی دینا کہ فلاں نے مجھے بھیجا ہے تو اس پر یقین نہ کیا کرو, یہ خام خواہ میں نیک لوگوں پہ الزامات لگا دیتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جنات آتے ہیں ان کے اوپر, تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے نا یہ جنات کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ فرشتہ کلام لے کر آیا ہے. تو اب اللہ اس فرشتے کی تعریف کر رہے ہیں, انہ لقول رسول کریم, یہ ایک معزز پیغمبر کا لایا ہوا کلام ہے. یہاں پیغمبر سے مراد جبریل ہیں. جبریل بھی تو اللہ کے پیغمبر ہے نا, جو فرشتوں تک انبیاء تک پیغام لاتے ہیں, پھر انبیاء پیغمبر ہیں جو لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں. تو یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے نبی ہوئے گویا کہ, یعنی فرشتوں میں ان کا حیثیت ایسی ہے جیسے ہم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا پیغمبروں کی جو ہم میں حیثیت ہوتی ہے. تو پیغمبر چونکہ اس امت میں سب سے بڑے ہوتے ہیں انسانوں میں, تو فرشتوں میں سب سے بڑے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سفیر, جو معزز سفیر ہے, ان کا لایا ہوا کلام ہے. ذی قوت, بڑے طاقتور ہیں. طاقتور اس لیے کہا کہ بعض یہ کہتے تھے اگر یہ کلام فرشتوں نے لایا ہے, کیونکہ یہ کلام تو بڑا خوبصورت ہے, لگتا نہیں ہے جنات کا لایا ہوا, لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ فرشتہ جب کلام لائے تو ممکن ہے جنات نے بھی درمیان میں اپنی ایڈیشن کچھ کر دی ہے, اس میں کچھ جنات بھی ایڈ کر رہے ہیں, تبھی یہ ہمارے بتوں کے خلاف اتنا کچھ بول رہے ہیں. تو یہ کچھ جنات کا بھی اس میں تڑکا لگا ہوا ہے تھوڑا سا. تو اس کا اللہ نے جواب دیا ذی قوت, وہ فرشتہ بہت طاقتور ہے, جنات اس کے قریب بھی نہیں پٹک سکتے, بہت طاقتور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے انہیں دیکھ کے, اتنے طاقتور کہ مشرق اور مغرب ان کے پروں نے ڈھانکے ہوئے تھے, مشرق اور مغرب تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اتنی بڑی ان کی جسامت ہے, اتنا اونچا قد ہے اور اتنے طاقتور ہیں. عند ذی العرش مکین, اور عرش والے کے پاس ان کا ایک معزز ٹھکانہ ہے. یہ بتایا اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو معزز آدمی ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ احتمال تھا کہ جبریل علیہ السلام طاقتور تو ہیں, جنات سے تو بچا رہے ہیں, اس کلام کو لا رہے ہیں حفاظت کر کے, ان کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن خود بھی تو اس میں کچھ ایڈیشن کر سکتے ہیں نا, کچھ ایڈٹ کر کے تھوڑا سا اپنا ملا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں وہ عرش والے کے پاس ان کا معزز اور مکرم مقام ہے. تو جس کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے وہ ایسی نیچ حرکتیں نہیں کرتا.
تبھی لوگ کسی کو عزت دار آدمی کو بھیجتے ہیں نا، بھائی یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور جو چرسی ہیروئن چی ہوتے ہیں ان کو بولو کچھ، جا کے بول کے کچھ اور آتے ہیں. تو اس طرح کا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت اونچے مقام والے ہیں. مطاعن، ایک ہوتا ہے مطیع، مطیع کا معنی ہے فرما برداری کرنے والا، اور مطاع جس کی فرما برداری کی جائے. مطاعن ثم، فرما برداری کی جاتی ہے وہاں پر ان کی، اللہ کے دربار میں باقی تمام فرشتے ان کی فرما برداری کرتے ہیں. تو اتنا اونچا مقام ہے ان کا. امین، اور امانت دار بھی ہیں. اللہ نے جو کلام ان کو دیا، جیسے ان کو دیا جاتا ہے ایز اٹ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کرتے. اور یہ سب باتیں حل ہو گئی تو مشرکین کہتے تھے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو دیوانے ہو سکتے ہیں، خود بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ دیوانے. کہ یہ بعض دفعہ نہ کوئی جن لے کر آتا ہے نہ کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے، انسان خود ہی پاگل ہو کے نا بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا پاگل بیٹھا بیٹھا آسمان باتیں کر رہا ہوگا، یوں ہے تو فلان ہے تو ڈمکان ہے ایسے. تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو عام ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں. عام طور پہ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے تھے وہ بھی اس ماحول سے ہٹ کے تھا. ماحول تھا بتوں کی عبادت کا، ماحول تھا شراب پینے کا، ماحول تھا زنا کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں اس ماحول اور کلچر کے خلاف جا رہی. ماحول تھا مردار کھانے کا، کچرے کے ڈھیر پہ بکرا جانور پڑا ہوا ہے، بکری پڑی ہوئی ہے، اس کی کھال اتار کے گوشت کھا گئے. وہ کھڑے کھڑے اونٹ کو کاٹ کے کھاتے تھے عرب. جیسے اونٹ کھڑا ہوا ہے نا، پیچھے سے اس کی ران میں سے گوشت کاٹا زندہ اونٹ کا اور پکا کے کھا گئے، اور زخم کو جو ہے نا کوئی مسالہ لگا دیا تاکہ زخم ٹھیک ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اس کلچر کے خلاف بات کی. آپ نے فرمایا یہ جو بت ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے تم بناتے ہو، اور یہ سب قرآن کی آیتیں پیش کی ان کے سامنے، پڑھ پڑھ کے سنائی، طہارت سکھائی ان کو. تو یہ ساری باتیں جب ان کے کلچر کے خلاف تھیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ دیوانہ ہو گیا. معاذ اللہ ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. جیسے آج بھی اگر کوئی لڑکی کہے نا میں پردہ کروں گی یا میں مس گیدرنگ میں نہیں جاؤں گی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہو گئی ہے. بھائی یہ پاگل نہیں ہوئی، پاگل آپ ہو گئے ہیں. پاگل آپ ہو گئے ہیں جو اس کو بےہودگی کے ماحول میں جانے کو کا کہہ رہے ہیں. عقل مند وہ لڑکی ہے جو پردہ کرتی ہے نامحرم مرد سے، پاگل وہ ہے جو پردہ نہیں کرتی، جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ بے پردگی کے کیا فسادات ہیں. تو آج جب بھی کوئی عقل کی بات کرے گا تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہو گیا، یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو پھر اسے یہ دلیل دی جائے گی جو اللہ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی. فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی بھی دیوانے نہیں ہیں. دیکھو اللہ نے یہاں صاحب کا لفظ استعمال فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو تمہارے ساتھ روز اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. کوئی اننون پرسن ہوتا ہے، اجنبی آدمی ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو انسان کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے پاگل ہو، ایک دو ملاقاتوں میں تو نہیں کسی کا پتہ چلتا نا. لیکن جو 40 سال سے تمہارے ساتھ رہے ہیں تم خوب جانتے ہو کہ یہ پاگل اور دیوانے نہیں ہیں. کیونکہ پاگل جو ہے نا وہ ایک بات پھر پاگلوں والی نہیں کرتا، اس کے تو سارے کام ہی الٹے ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہے کہ یہ تو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، یہ پاگل اور دیوانے نہیں ہیں. خاص طور پہ کسی پاگل اور دیوانے کی زبان سے ایسا شائستہ کلام نہیں نکلتا. یہ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، ہمارے ہاں لوگوں کی مت ماری گئی ہے، جو جتنا بڑا پاگل ہوتا ہے لوگ اس کو اتنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں. یہ اچھے بھلے علماء میں بھی یہ چیز ہے. میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا کہ ہمارے محلے میں ایک پاگل تھا، وہ بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا تھا، وہ پیش گوئیاں اس کی صحیح نکلتی تھیں تو وہ لگتا ہے کوئی پہنچے ہوئے تھے. میں نے کہا پاگل پہنچا ہوا نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھو. کچھ باتیں دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہوتی ہیں. پاگل کی اگر پیش گوئی صحیح بھی نکل جائے تو وہ اتفاق سے نکلی ہے. یہ ہمارے ہاں تصوف میں جو ہے نا، تصوف میں جو غلو کرتے ہیں، غلو، ان میں یہ چیزیں زیادہ ہیں. ایک صاحب نے بتایا ہمارے ہی سلسلے کے ایک عالم صاحب تھے، بیان کر رہے تھے تو ان کے بیان کے سامنے بالکل ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور سطر کھلا ہوا ہے، اس کا شرمگاہ نظر آ رہی ہے. کسی نے آ کے کہا حضرت یہ کیا ہے یہ مسجد میں؟ انہوں نے کہا چپ، یہ مجذوب ہے. مجذوب کہتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں پاگل ہو گیا ہو. کیا مطلب؟ یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہو گیا، اب اس کو کچھ نہیں کہو، برداشت کرو اس کو.
کیوں برداشت کریں؟ مسجد میں آپ کو سطر کھولنے کی اجازت ہے، لوگوں کے سامنے تھپڑ مارو اس کو، بھگاؤ یہاں سے، چل بھاگ یہاں سے. تو یاد رکھو کہ یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا پاگل ہوتا ہے اتنا ہی نیک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. نیک بننے کے لیے عقل کا ہونا ضرور. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. لعلکم تعقلون، شاید تم عقل سے کام لو. افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر، تفکر، یہ سب عربی میں باب تفاعل سے ہیں. باب تفاعل کا مطلب ہوتا ہے تکلف، یعنی ایک تھوڑا سا غور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خوب دماغ لڑا کے غور کرنا. تو دماغ لڑا کے پاگل آدمی غور کر سکتا ہے کیا؟ تبھی انبیاء سے اونچا کسی کا مقام نہیں ہوتا، اور انبیاء سارے بہت ذہین ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں. کوئی اللہ نے پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں بھیجا جو ذہین نہ ہو. تو اس لیے یہ پاگل ہونا، بے وقوفوں والی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی بیٹھ کے پھینکنا، زمینی حقائق کو دیکھے بغیر باتیں کرنا. آج بہت سے کیا کرتے ہیں بیچارے، علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، عقل نہیں ہوتی، وہ ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل زمینی حقائق سے خلاف جا رہی ہیں. ان کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو لوگ کہتے ہیں کتنے سادہ ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اتنے سادہ ہیں تو ان سے تعلق ختم کر دیں آپ. آئی بات سمجھ میں؟ کسی بھی فیلڈ میں جو آدمی بہت سادہ ہو اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی درجے میں خود تو نیک ہو سکتا ہے، خود اس معنی میں نیک ہوگا کہ چلو اللہ اس کو جیسے پاگل لوگ تو جنت میں جائیں گے نا، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس عقل ہی نہیں تھی. تو اللہ نے کہا جتنی بیچاروں کو عقل تھی اس حساب سے چلتے رہے، وہ جنت میں اس لحاظ سے چلے جائیں گے، اور اس لحاظ سے ان کو نیک بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن کسی کو کسی سے تربیت حاصل کرنا، کسی سے سیکھنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ سکھانے والا وہ دماغ رکھتا ہو، حالات سے واقف ہو، ایسی ہوائی باتیں نہ کر رہا ہو بیٹھ کر جس کا زمینی حقائق سے تعلق نہ ہو. سمجھ رہے بات کو؟ موٹے موٹے حقائق کو وہ جانتا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا ماہر ہو ساری دنیا کے، اس کو گوگل پہ ہر چیز سرچ کی ہوئی ہو اس نے، اتنا تو کوئی بھی ممکن نہیں ہے، لیکن پھینکو نہ ہو. بعض کیا کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے پھینکتے ہیں، وہ تو پھینکو نہیں ہونا چاہیے، اور اس پھینکو کی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں بزرگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا. ٹھیک ہے پتہ نہیں ہوتا پھر آپ ان سے تعلق نہ رکھو. آپ کسی ایسے حکیم سے علاج کرا سکتے ہو جو پھینکو ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو. کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج کرا سکتے ہو جس کو پتہ ہی نہ ہو کچھ، اس کو یہی نہ پتا ہو کہ یہ بیماری آج کل کون سی بیماری معاشرے میں زیادہ چل رہی ہے. کہہ رہے میں معاشرہ، مجھے پتہ ہی نہیں معاشرہ کدھر جا رہا ہے، میں نے تو اپنا جو پڑھا ہے بس میں اس کے حساب سے علاج کروں. کیوں نہیں پتا بھائی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے آج کل کون سا وائرل پھیلا ہوا ہے، کون سا بخار آج کل زیادہ چل رہا ہے، آج کل ڈینگی وائرس کا زیادہ ہے یا ملیریا زیادہ ہو رہا ہے. یہ سب باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے تاکہ آپ کے پاس جب کوئی مریض آئے تو اس کے کھانسنے کے اسٹائل سے پتہ چل جائے کہ یہ کس قسم کی کھانسی ہے. یہ وہی کھانسی ہے جو ابھی پیچھے 10 مریض جو کھانس کے گئے ہیں اسی سے ملتی جلتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہی بیماری ہے، وہی وائرل ہے جو پھیلا ہوا ہے. اور اگر یہ الگ سے اس کا کھانسنے کا ذرا ڈفرینٹ اسٹائل ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی یہ وہ نہیں ہے. اور اگر ڈاکٹر کو یہی نہ پتا ہو کہ کون سی کھانسی پھیلی ہوئی ہے کون سی، تو کتابیں دیکھ دیکھ کے تھوڑی پھر مسئلہ حل کرے گا وہ. تو اس لیے یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ساتھی ہیں مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجنون اور دیوانہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کمال ہوتا تو اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بناتا. بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ تم اٹھے بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ان سے زیادہ ذہین عربوں میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ الزام مت لگاؤ کہ دیوانگی میں یہ ایسی ایسی باتیں اپنی زبان سے نکال رہے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. یہ بھی ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھائی جبریل تو فرشتے ہیں، فرشتے کو تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو یہ فرشتے آ کے ان کو جناب وحی کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ واقعتاً جبریل ہی ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ، تحقیق دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو بالافق المبین، آسمان کے کھلے کنارے پر. سورہ نجم میں بھی اس کا ذکر ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. وہاں بھی ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے.
بعض لوگ اس آیت سے کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ہمارے ہی اکابر کی دونوں طرف رائے ہیں. بعض ہمارے ہی اکابر اس کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ہمارے ہی بعض اکابر اس کے قائل بھی ہیں کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, چاہے معراج پہ یا کہیں. تو میں نے جو مطالعہ کیا ہے تفسیروں کا اور جو قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے, تو وہ یہی بات اقرب الی الصواب, درست بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں دیکھنے کا ذکر ہے وہاں جبریل کو دیکھنے کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا ذکر نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نور انا اراہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ نور ہے, میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو یہ بالکل صحیح روایت ہے. تو اگرچہ اس کی تعویل بھی کی ہے لوگوں نے, تو دونوں مذہب ہیں, اب اس کو کوئی اختلاف کا ایک مناظرہ کا وہ ذریعہ نہ بنا لیں, لیکن یہ کہ یہ بھی ایک روایت ہے. تو میری نظر میں جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مستند صحیح اور صریح روایت جس میں وضاحت ہو, اس روایت سے دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ثابت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بس ایک دفعہ درخواست کی تھی, وہ بھی دیکھ نہیں پائے تھے. اس میں بھی قرآن میں آتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل, رب نے پہاڑ پر تھوڑی سی تجلی ڈالی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ حضرت موسیٰ سے براہ راست ہم کلام ہو رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کی بے پناہ خواہش پہ بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی زیارت نہیں کروائی اور بتایا کہ تم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. تو اس کے پر قیاس کا تقاضا بھی ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. البتہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے, یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے, اور قیامت کے دن بھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما ہوا علی الغیب بظنین, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہے. کیا مطلب؟ فرشتہ ان کے پاس جو غیب کی خبریں لے کر آتا ہے تو نبی اس پر بخیل نہیں ہے, وہ ساری باتیں تمہیں بتا دیتے. جس انسان کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ ساری باتیں نہیں بتاتا. کیوں؟ اسے پتا اگر میں نے سب کچھ بتا دیا تو ان میں اور مجھ میں فرق ختم ہو جائے گا, ان کو بھی سب پتا چل جائے گا, تو یہ مجھ سے تھوڑی رابطہ کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, بعض حکیم ایسے ہوتے ہیں وہ نالائق, بڑے بڑے نسخے جو ہے نا وہ تجربوں کے بعد انہوں نے کوئی نسخے بنائے ہوتے ہیں, ان صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں, مگر وہ نسخہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی محنت سے بنایا ہے, ہم کسی کو فری میں کیوں بتا دیں. تو بھائی پیسے لے کے بتا دو, کہتے ہیں نہیں پیسے بھی نہیں لے کے. کیوں؟ تاکہ لوگ وہ نسخہ لینے کے لیے صرف انہی کے پاس آئیں. تو اسے کہتے ہیں کنجوس اور تنگ دل آدمی, کہ جو اپنی تحقیق سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچانا. بڑے بڑے حکیم دنیا میں گزرے جو ایسی ایسی دوائیں انہوں نے مختلف بیماریوں کی ایجاد کی تھی, مگر وہ قبر میں نسخے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. اب لگ رہے ہوں گے الٹے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں جو علم دیا تھا, جو تمہیں میں نے تجربے کی, یہ تو سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, دماغ میں نے دیا تھا, تو وہ دنیا کو دے کے چلے جاتے ہیں, چلو مرتے وقت دے دیتے ہیں. تو ایسے ایسے بخیل لوگ ہیں. بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی ہوتی ہے کوئی, اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا خاص ہنر دے دیتے ہیں, مگر وہ نہیں بتاتے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے سے ہی رابطے میں رہیں. اگر میں نے بتا دیا, ایک ڈاکٹر صاحب تھے, مجھے بچپن میں نزلہ بہت ہو گیا تھا, تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے ایک دوا دی, نزلہ بھی ٹھیک ہو گیا, پیٹ بھی صحیح ہو گیا. میں نے کہا یہ تو ایک ہی گولی سے ہو گیا, تو آپ یہ کیسے اتنا, یہ ڈاکٹر کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر اس لیے نہیں دیتے کہ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہماری دکان کیسے چلے گی. بہرحال سارے ڈاکٹر نہیں ایسے ہوتے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مریض ہمارے پاس آتا رہے, خود اس کو نہیں بتائیں گے کہ آپ ایسا کرو, اس کے لیے یہاں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں, یہ دوا میڈیکل پہ ملتی ہے, جب یہ بیماری ہو یہ گولی لے کے کھا لیا کریں. ایسا نہیں پتا, وہ کہتے ہیں نہیں یہاں آیا کریں آپ. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیکل پہ نہیں ملتی. کچھ بعض ڈاکٹر یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس کے لیے میڈیکل سے 2 ٹیبلٹ لے کے کھا لے گا آرام آ جائے گا, لیکن اپنے پاس سے بھی 8-10 دوائیں لازمی دیں گے تاکہ فیس لینے میں مزہ آئے. ورنہ مریض یہ کہتا ہے, پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ 2 ٹیبلٹ جب میں میڈیکل سے لے رہا ہوں تو آپ کو میں 100 روپے فیس دے دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو نا ایک وہ اپنا جو ہے نا ایک اچھا تاثر ڈالنے کے لیے ہم علاج کر رہے ہیں, 8-10 ایسے ہی, چاہے وہ چونے پیس کے دیا ہوا اس میں چونا ہو, کچھ بھی نہ ہو, وہ اس کو ڈال دیں گے تاکہ وہ پھر اس سے 400-500 روپے لے لیں گے. اس نے کہا ماشاءاللہ اتنی ساری دوائیں دی ہیں تو 500 روپے تو بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے. حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ ان دواؤں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, جو میں نے میڈیکل سے لکھ کے دی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. یہ خام خام تڑکا لگانے کے لیے اس نے ڈال دی یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں انسان کے
کم ظرف ہونے کی علامت ہوتی ہیں. کم ظرف کہ اس کا دل تنگ ہے, وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. وہ کبھی لکھ کے نہیں دے گا کہ یہ دوا جب بیماری ہو یہ میڈیکل سے لے کے کھا لیا کریں. وہ کہے نہیں, جب بیماری ہو آپ میرے کلینک پر آئیں اور میں آپ کو دوا دوں گا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو اسی طرح علماء میں بھی بعض میں بخل ہوتا ہے, ان کو اللہ نے کوئی فن دیا ہوتا ہے تو وہ بتاتے نہیں. ایک مولوی صاحب تھے, میں اس وقت بچہ تھا, تو کوئی میرا کسی سے یہ رفع الیدین کے مسئلے پہ کچھ بحث ہو گئی تھی. میں ان مولوی صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا میرے پاس علم نہیں ہے, آپ ذرا مجھے بتا دیں. بتا ہی نہیں رہے وہ. اتنا انہوں نے مجھے ترسایا, اتنا ترسایا, اور پھر اپنے فضائل سنانا شروع کر دیے. مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کی طبیعت میں بخل ہے. یہ نہیں چاہ رہے کہ میری تحقیق پر کوئی دوسرا اس طرح سے مطلع ہو. وہ ان کو پتہ چل گیا میرے بارے میں, ان کا خیال تھا اس کو پتہ چل گیا تو پھر مجھ سے میرے پاس کون آئے گا. تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. علماء میں ایسا ہوتا نہیں ہے, اور عام طور پہ ڈاکٹروں میں بھی نہیں ہوتا, لیکن کچھ نہ کچھ طبقے اس طرح کے ہوتے ہیں ہر دور میں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بخل نہیں ہے. جتنا اللہ آپ کو علم دیتے ہیں یہ اس امت کو نقل کر دیتے ہیں. البتہ کچھ علوم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ایسے دیے جو آپ پر بتانے پر پابندی تھی. کچھ باتیں ایسی وہ اللہ کے نبی نے نہیں بتائیں. یہاں ایک دلچسپ میرا چھوٹا سا مناظرہ تھا اسی آیت کے بارے میں, وہ بھی میں بتاؤں گا. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے کہ اہل باطل لوگ اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے پر بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہے. کیا مطلب آپ کے پاس غیب کا علم ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوا نا. تو بعض لوگ اس سے کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, اللہ نے آپ کو غیب کا علم دیا تھا. غیب کا علم دیا تو عالم الغیب ہو گئے نا. تو اس آیت کا کیا یہ مطلب نکلتا ہے یا کیا جواب ہے اس کا؟ یہ بھی انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں اس پر بات ہوگی, اور اس میں ہم یہ سورت بھی مکمل کریں گے, اگلی سورت بھی شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا